السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحشر دوسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم۔ هو الذی، وہی ہے، اخرج الذین، جس نے نکالا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اس نے ان کو نکال دیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے ہی اکٹھ میں، پہلا ہی ان کا یہ اجتماع تھا اور ان کا یہ پہلا ہی فیصلہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے، تو پہلے ہی حلے میں یا پہلے ہی موقع میں انہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، نہیں گمان کیا تھا تم نے کہ وہ نکلیں گے، تمہارے کبھی ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے یا ہم انہیں نکال سکیں گے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے بھی یہ یقین کر رکھا تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ بے شک وہ مانعتہم، بچانے والے ہیں انہیں، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنی بڑی بڑی اونچی فصیلیں اور بڑی موٹی دیواریں اور بڑے مضبوط قلعے اور اندر عجیب و غریب راہداریاں، اور پھر ہمارا عسکری طور پر مضبوط ہونا اور مالی اور معاشی طور پر ہمارا مستحکم ہونا، کون ہمارا مقابلہ کرے گا اور کون ہمیں یہاں سے نکالے گا؟ بلکہ وہ تو یہاں تک تھے کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے کہ دیکھی جائے گی جو ہوگی، وہ تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کو بھی ذہنی طور پر بالکل تیار تھے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو آ گیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ، من حیث، وہاں سے، لم یحتسبوا، جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہی روب ڈال دیا۔ اب دلوں کا راستہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی اس کو ماپ ہی نہیں سکتا، کوئی جانچ ہی نہیں سکتا، تو یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ بات بھی ہو سکتی ہے، تو ذہنی طور پر وہ فوری ہی شکست خوردہ ہو گئے اور وہ پہلے ہی دل ہار بیٹھے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، قاذفہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا کسی چیز کو، گولی ہے نا بلٹ، اس کو مقذوف، اس کا اگلا حصہ مقذوف کہلاتا ہے، اور اسی طرح حد قذف وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ اس میں بھی الزام پھینک دیا ہے کسی کی عزت پر، ایک آپ نے زبان سے ایک بات اس تک پھینک دی ہے، تو قاذفہ پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، ان کے دل میں ایسی ہیبت بیٹھی مسلمانوں کی، ایسی ہیبت بیٹھی کہ وہ مقابلے کی ہمت ہی نہیں کر پائے۔ فوراً ہی کہہ دیا جناب آپ ہمیں بس جانے دیں، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرتے، کوئی لڑائی نہیں کرتے، ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دے دیں۔ تو طے یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے، ہتھیار نہیں لے کر جا سکتے تو باقی جو لے کر جانا ہے لے جاؤ۔ تو یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ مسمار کر رہے تھے، گرا رہے تھے اپنے گھروں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ بخل، حرص، لالچ اور طمع، یہ تو کمال درجے کی ہے یہودیوں میں، تو وہ اب لکڑیاں اور دروازے اور کھڑکیاں یہ بھی اکھاڑ رہے ہیں کہ ہم نے جہاں جانا ہے تو وہاں جا کر دوبارہ یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ تو ایک یہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے نہیں رہنا تو کوئی اور کیوں رہے، مسلمانوں کے کام بھی نہیں آنے دیں گے۔ تو وہ جو بڑی محنت سے اور بڑے مضبوط قلعے بنائے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں ہی وہ توڑ کے مسمار کر کے رہنے کے قابل نہ چھوڑ کے وہ گئے، اور باہر سے مسلمان ان کی فصیلوں کو کمزور کر رہے ہیں، ان کے دروازے توڑ رہے ہیں، اور ان کے جو درخت ہیں جو ان کے قلعوں کے باہر لگے ہوئے ہیں
وہ دفاع بھی تھا ان کا بڑا مضبوط، وہ مسلمان ان درختوں کو جلا رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سو عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو اے آنکھوں والو، ابصار نگاہ والے، بصیرت والے، سوچ والے، احساس والے۔ تو ذرا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم اللہ کے ساتھ جنگ لگا لیتی ہے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ کوئی قوم دشمنی کر لیتی ہے، تو پھر اس کی بقا نہیں رہتی ہے، پھر وہ زیادہ دیر تک مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی وہ قوم۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لکھ رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطن ہونا، اگر ان کی جلا وطنی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں نہ کیا ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عذاب پہنچا دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایک راستہ نہیں ہے عذاب دینے کا، کئی راستے ہیں، کئی سلسلے ہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ، یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ عبرت بن گئے دوسروں کے لیے، اور وہ اپنا سب کچھ اتنی مضبوطی کے باوجود، معاشی استحکام بھی ہے، عسکری مضبوطی بھی ہے، تیاری ہے، سارا کچھ ہے، اور ارد گرد کے قبائل کی حمایت بھی ہے، بلکہ باہر کیوں جائیں، مدینہ کے اندر بھی حمایت موجود ہے، پورا منافقوں کا ٹولہ حمایت کرنے والا ہے۔ ان سب کے باوجود آخر ہوا کیا، وہ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ ذالک، یہ سب کچھ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی مخالفت کرے گا اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ضد باندھ لیتا ہے، تو زمین و آسمان کے سارے لشکر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے اللہ کے نافذ ہوتے ہیں، نہ کہ مد مقابل کے۔ تو پھر اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ ان کو قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق بنا دیا جائے، نمونہ اور عبرت بنا دیا جائے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، کمزوری صرف مسلمانوں میں ہے، یہ مقابلے کی ہمت نہیں پاتے، یا انہیں یہ پڑھا دیا گیا کہ جہاد کا نام لیا تو دہشت گرد سمجھ لیے جاؤ گے، تو یہ اپنی بس وہ غلامی اور اپنی کمزوریاں اور زندگی کی حرص طمع، لمبا جی لیں، کتنا لمبا جیا جا سکتا ہے، جو لکھا ہوا اس سے زیادہ تو جی نہیں سکتے۔ تو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دشمن وہ مضبوط ہو گیا ہے، وگرنہ دشمن اتنا مضبوط کبھی بھی نہیں رہا مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔